الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں تیسرے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان قانون سیاست ہے۔ میں نے اب تک جو چیزیں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی ہے وہ اس لحاظ سے بڑی اہمیت اختیار کر گئیں کہ اس پچھلے 100 سال میں ان کی تعبیرات پوری مسلمان امت کے لیے مسائل کا باعث بنی۔ اس وجہ سے تکرار کو محسوس نہ کیجیے، آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر چند چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہمارے زمانے میں بعض لوگوں نے جب یہ روایت پڑھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم الجماع کے ساتھ رہیں، تو انہوں نے اس کو متعین کرنے میں غلطی کی۔ انہوں نے خیال کیا کہ اس سے مراد کوئی ایسی جماعت ہے جو مسلمان کسی اچھے مقصد کے لیے قائم کر لیں، اور بالخصوص اس میں یہ مقصد غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا کہ وہ اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے، یہ بھی دور جدید کی تعبیر ہے، کوئی جماعت قائم کریں۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ یہ جماعت ہم نے قائم کر لی ہے، اس وجہ سے یا تو اس کے ساتھ آ جائیے یا خود کوئی جماعت قائم کیجیے۔ گویا التزام جماعت کے حکم کو اس معنی میں لیا گیا کہ آپ کو ایک جماعت قائم کرنی ہے یا پہلے سے موجود کسی جماعت کے ساتھ شامل ہو کر رہنا ہے۔ یہ ایک غلط تعبیر تھی۔ الجماع کا لفظ عربی زبان میں اس معنی میں نہیں استعمال ہوتا، اس سے مسلمانوں کا نظم اجتماعی مراد ہے۔ میں نے بخاری کی روایت دونوں طریق سے سامنے رکھ کے بتا دیا ہے کہ خود صحابہ کرام نے الجماع کو السلطان سے تعبیر کر کے اس کی حقیقت واضح کر دی۔ یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی وہ قائم نہیں ہے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ جنگل میں رہ رہے ہیں، کسی دوسرے علاقے میں ہیں، کہیں غیر مسلموں کی حکومت قائم ہے اور وہاں ایک اقلیت کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اس طرح کی کوئی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی۔ لیکن اگر مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی قائم ہو گیا اور ہم اس کا حصہ ہیں تو یہ وہ چیز ہے جس کو حدیث میں واضح کیا گیا ہے کہ اب تمہیں اس اجتماعی نظم کے ساتھ ہو کر رہنا ہے، اس سے خروج اختیار نہیں کرنا، اس نظم سے خروج اختیار نہیں کرنا۔ اور میں نے توجہ دلائی کہ اس وقت ریاست پاکستان کی ہمارے لیے یہی حیثیت ہے، اور جتنے بھی دوسرے مسلمان ممالک ہیں ان میں سب نظم ہائے مملکت کی یہی حیثیت ہے۔ اسی طرح سم و طاعت کے بارے میں بھی میں نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ یہ یا تو اللہ و اللہ کے رسول کے لیے ہے اور یا حکمرانوں کے لیے ہے۔ یعنی جب مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہو جائے تو پھر ہمارا رویہ اس کے ساتھ سم و طاعت کا ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ جب میرے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے یہ کہا کہ آخر سم و طاعت کے مطالبے پر اس قدر جذبت ہونے کی کیا ضرورت ہے، آخر غامدی صاحب کی بیوی بھی تو ان کے ساتھ سم و طاعت ہی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو میں نے اس پر تبصرہ کیا کہ میرے اور آپ کے اختلاف کو واضح کرنے کے لیے جتنی تعبیریں ہو سکتی تھیں وہ شاید آپ کی اس بلیغ تعبیر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میرا اور اپنا موقف آپ نے واضح کر دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے رفقا کو اپنے رفقا بنا کے رکھیں، اور آپ کا اصرار ہے کہ آپ انہیں بیوی بنا کے رکھیں گے۔ اس سے یہی چیز واضح کرنا مقصود تھا کہ سم و طاعت کے حکم کا تعلق حکمرانوں سے ہے۔ ہم والدین کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو بھی ایک درجہ برتری حاصل ہے، اسی طرح بیوی اور شوہر کے مابین بھی۔ یہ وہ فطری مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک فریق کو دوسرے کے ساتھ اطاعت کا رویہ اختیار کرنے یا موافقت کا رویہ اختیار کرنے کا پابند کیا ہے۔ تو
تو اس کے لیے کوئی نص چاہیے، یہ نص کسی جماعت کے امیر کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کو بھی میں نے کوشش کی کہ واضح کر دوں۔ اسی طرح سے یہ جو مقدمہ قائم کیا گیا کہ ہم سوسائٹی پر نفاذ شریعت کے مکلف ہیں، پھر اسی کی ایک دوسری تعبیر یہ اختیار کی گئی کہ ہمیں اسلامی حکومت قائم کرنی ہے، اور اس کا تصور یہ دیا گیا کہ اصلاً صالحین کو اقتدار کا حق ہے، یعنی اگر دنیا پر کچھ دوسرے لوگ حکومت کر رہے ہیں اور خدا سے پھرے ہوئے لوگوں نے اس کا نظم سنبھال رکھا ہے تو یہ اصلاً بغاوت ہے، صالحین ہی کو یہ حق حاصل ہے۔ شیعہ تعبیر میں یہی بات معصومین کے تصور میں موجود تھی، دور حاضر میں اس کو ولایت فقیہ کے فلسفے میں بیان کیا گیا۔ اس کی بھی تردید کی میں نے، اور یہ بتایا کہ مسلمانوں کے نظم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا قاعدہ بنایا ہے۔ اس پر میں آگے چل کے بحث کروں گا، اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حق کے تقرر یعنی اقتدار اصلاً کس کے پاس ہونا ہے، اس کے لیے تقرر کیا جائے گا نا، یہ یا تو خدا کو حاصل ہے یا لوگوں کو حاصل ہے۔ اگر خدا کرے گا تو اس کی سند ہونی چاہیے، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں ہے، نہ کوئی جتھا، نہ علماء کی کوئی جمعیت معاف کی نہ صالحین کا کوئی گروہ، کسی کو بھی حق نہیں۔ یہ لوگ ہیں جو فیصلہ کریں گے کہ ان کا اجتماعی نظم کن اصولوں پر چلنا چاہیے، اور یا اللہ تعالیٰ مداخلت کریں گے۔ ان کی مداخلت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہوگی، یعنی وہ وحی کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے تقرر کرتے تھے۔ طالوت کا تقرر کیا گیا، سلیمان و داؤد کا تقرر کیا گیا، لیکن اب یہ حق کسی کو حاصل نہیں۔ اس پر آگے بحث ہو۔ اس وقت یہ پیش نظر تھا کہ ان چند بنیادی چیزوں کی طرف میں توجہ دلا دوں، اور ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنی حکومتوں پر تنقید کریں، بلکہ بعض صورتوں میں ان کی غلطی واضح کرنا ہم پر واجب ہے۔ ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم ان کے غلط احکام کی، شریعت کے خلاف احکام کی پیروی سے انکار کر دیں، بلکہ یہ چیز ہم پر لازم کی گئی ہے۔ اس کے سوا شریعت کا کوئی مطالبہ نہیں۔ آپ نے یہ دو چیزیں اگر نہیں ہیں تو ریاست کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہے، اس میں ساری بحث 14 صدیوں میں جواز اور عدم جواز کی ہے۔ خروج کرنا، بغاوت کرنا، حکومت قائم کرنے کی جدوجہد کرنا، ان میں جائز اور ناجائز کے مسئلہ ہے۔ دینی لحاظ سے ان میں سے کوئی چیز نہ کبھی مستحب ہوتی ہے نہ واجب ہوتی، لہذا دینی فرائض کا کوئی ایسا تصور نہیں پایا جاتا کہ جس میں مسلمانوں کو اس کا مکلف کیا گیا ہو کہ وہ ایسا کریں، یعنی اپنی حکومتوں کے خلاف لازماً بغاوت کریں۔ اگر کوئی استبدادی حکومت ہے تو لازماً اس کو الٹنے کی کوشش کریں۔ یہ جائز ہے، اور جواز کے حدود کیا ہیں وہ میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں۔ جائز ہے، کسی چیز کا جائز ہونا ایک اور چیز ہے، اور دینی لحاظ سے اس میں استحباب یا وجوب داخل کر دینا یہ بالکل ایک دوسری چیز ہے۔ ہمارے یہاں بھی غلطی یہ ہوئی ہے کہ وہ بحثیں جو جواز اور عدم جواز کی تھی، مثال کے طور پر مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے آخر میں امام ابو حنیفہ کے حوالے سے یہ بحث کی ہے کہ کیا خروج جائز ہے، اور پھر یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر استبدادی حکومتیں قائم ہو جائیں اور خروج کو بھی جائز نہ رکھا جائے، جیسے کہ بعد میں علماء کا اس پر اجماع ہو گیا، تو پھر اس سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو یہ بحث بھی جائز اور ناجائز کی بحث ہے، استحباب اور وجوب کی بحث نہیں ہے۔ یعنی آپ فیصلہ کر لیں اور پھر ان حدود کی پیروی کریں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اس معاملے میں ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے؟ دین اس میں اخلاقی امور کی خلاف ورزی پر مداخلت کرے گا، باقی معاملات کو اس نے آپ پر چھوڑ دیا ہے، اور عام حالات میں ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم نظم اجتماعی کے ساتھ رہیں گے، اور ہم جو قانون بنایا جائے گا اس کی پیروی کریں گے۔
اسلام اپنے پیروکاروں کو قانون شکنی کی تعلیم نہیں دیتا، انارکی کی تعلیم نہیں دیتا، معاشرے کے نظم میں خلل پیدا کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، فساد برپا کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، وہ اصلاح کا داعی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا لائے عمل یہ ہے کہ ما ارید الا الاصلاح، ہم صرف اصلاح چاہتے ہیں، اور اصلاح کے لیے حق تنقید آپ کو حاصل ہے، بھلائی کی تلقین کرنے کا حق آپ کو حاصل ہے، برائی سے روکنے کا حق آپ کو حاصل ہے، روک دینے کا نہیں، روکنے کا حق، روک دینے کا حق دائرہ اختیار میں ہے۔ یہ سب باتیں ہم کریں گے، اور ان کا حق ہم کو ہمارے پروردگار نے دیا ہے۔ ان کا لائے عمل اپنے حالات کے لحاظ سے طے کر لیں گے، وہ ایک جگہ ایک ہو سکتا ہے، ایک دور میں ایک دوسرا ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات کہ ہمیں ریاست میں کوئی باغیانہ کردار ادا کرنا ہے، نظم کو الٹ دینا ہے، بغاوت کرنی ہے، خروج کرنا ہے، یا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ایک خاص نوعیت کی حکومت قائم کریں، یا صالحین کے کسی گروہ کو یا علماء کے کسی گروہ کو بزور قوم پر مسلط ہونے کا حق ہے، یہ ساری باتیں بالکل بے تعلق ہیں، ان کا کوئی دین کے ساتھ تعلق پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وضاحت میں چاہتا ہوں کہ کی جائے، اور میری یہ خواہش ہوگی کہ اس معاملے میں اگر کوئی سوالات رہ جائیں تو ضرور پوچھیے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دور حاضر میں دین کی جو سیاسی تعبیر کی گئی، یہ تعبیر اعلیٰ علمی سطح پر ہمارے ممدوح اور مخدوم مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے کی، اسی بنیاد پر پھر اخوان کے رہنماؤں نے بھی اپنے نقطہ نظر کو تبدیل کیا، اور سید قطب کے زمانے میں یہ تعبیر لوگوں کے لیے ایک رومانس بن گئی۔ اس صورتحال میں بہت سی چیزیں ہیں جو دینی لحاظ سے زیر بحث آ گئیں، ان کو بالکل درست جگہ پر رکھنا ضروری ہے۔ استبدادی حکومتوں کے خلاف جدوجہد کیجیے، جمہوری طریقے سے جدوجہد کیجیے، پرامن ذرائع سے جدوجہد کیجیے، اگر کہیں خروج کے سوا کوئی چارہ نہیں تو اس کے شرائط پوری کر کے خروج کیجیے۔ یہ سب چیزیں ایک دائرے کے اندر جائز ہے، لیکن یہ کہ ان کو دین میں کوئی پسندیدہ معاملہ بنا دیا جائے، ان کو دین میں واجب کر دیا جائے، ان کو دین کا حکم بنا دیا جائے۔ اگر آدمی اس فریضے کو پورا نہ کرے، فریضہ میں واوین میں استعمال کر رہا ہوں لفظ، تو وہ دینی فرائض کی تکمیل نہ کر سکے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے جتنے دلائل دیے گئے ہیں، میں ان میں سے ایک ایک کی غلطی واضح کر چکا ہوں، اور اس وقت بھی یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمارے لیے دین کا لائے عمل بالکل واضح اور بہت سادہ ہے، یعنی ہم دنیا میں جو حالات بھی ہوں گے ان کے اندر اپنے دین پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے، اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ جس طرح کے حالات ہوں گے ان کے لحاظ سے جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے وہ ذمہ داری بھی پوری کریں گے، لیکن ہم کو اس کا ہرگز مکلف نہیں کیا گیا کہ ہم اٹھیں، کوئی جتھا بنائیں، دنیا کے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو ہمارے لیے ایک دینی فرض کی حیثیت سے ہم پر عائد کر دیا گیا ہے۔ اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، اور آگے بڑھ کے دیکھیے کہ جب کبھی مسلمانوں کا کوئی نظم قائم ہو جائے، یعنی ساری بحث یہاں سے ہے کہ مسلمانوں کا کوئی نظم کہیں قائم ہو گیا ہے، مسلمانوں کا نظم قائم ہونا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو قائم کریں، یہ بحث دین کے دائرے کی نہیں ہے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ آپ امریکہ میں ایک شہری کی حیثیت سے رہتے ہیں، وہاں آپ کی حیثیت ایک اقلیت کی ہے، آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، وہاں بھی آپ کی حیثیت ایک اقلیت کی ہے۔ ان تمام جگہوں پر یہ ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے کہ آپ یہاں ایک مسلمانوں کا الگ نظم قائم کریں، دین میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ تصور بالکل بے بنیاد ہے۔ ہاں، مسلمانوں کا نظم کسی جگہ قائم ہو جائے تو اس سے متعلق احکام دیے جا رہے ہیں، اور ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس نظم اجتماعی کے ساتھ وابستہ رہیں گے، اس نظم اجتماعی سے خروج اور بغاوت کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے، جس کو میں اسٹیٹ سے تعبیر کرتا ہوں، الجماع، اس کے ساتھ وابستہ رہ کر ہم اپنے دینی فرائض پورے کریں گے۔ اس میں جو حکمران ہیں وہ اگر کوئی غلط کام کریں گے تو اس پر تنقید کریں گے، ان کے غلط کاموں میں شریک نہیں ہوں گے، ان کے سامنے حق واضح کریں گے۔ اس میں عزیمتی کا راستہ سب لوگوں کے لیے ہے، اور اگر وہ رخصت کا راستہ اختیار کریں گے تو وہ رخصت ہی کا راستہ ہوگا۔ ہمیں کوئی حکم اگر اللہ کے دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، مسلمہ اخلاقی اصولوں کے خلاف، وہ بھی دین ہے، دیا جائے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی کی اطاعت کے پابند نہیں ہیں۔
بس ہمارا دین اس جگہ پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد باقی جو کچھ ہے اس میں جواز اور عدم جواز کی بحث ہے، اور وہ پوری طرح سامنے رکھنی چاہیے۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں آ کر حقیقی دین کیا ہے، اور جس وقت ہم اس کو کوئی تحریک بنانا چاہتے ہیں یا لوگوں کو اس کے لیے موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کس طرح کا مبالغہ پیدا کرتے ہیں، اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اپنی اصل کے لحاظ سے جب بھی دین کو پیش کیا جاتا ہے کوئی بہت مقبول نہیں ہوتا، یعنی سارے پیغمبروں کی تاریخ یہی بتاتی ہے، اس لیے کہ اس میں دنیا کی حقیقت کو سامنے رکھ کر انسان کو بھی اس حقیقت پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور ٹھیک اس جگہ سے اس کو مخاطب کیا جاتا ہے جہاں سے عقل و فطرت کی روح سے اسے مخاطب کیا جانا چاہیے۔ لیکن جس وقت آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں تو پھر آپ کہیں مبالغہ پیدا کریں گے، کہیں آپ پاؤں کو سیر بنائیں گے، اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ آگے چل کے معلوم ہوگا کہ مثال کے طور پر تبلیغ و دعوت ہے، جب اس کو ٹھیک جہاں دین نے رکھا ہے وہاں رکھ دیجئے تو اس کی بنیاد کوئی تحریک برپا نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اگر آپ جہاد و قتال کو اس کی جگہ پر رکھ دیجئے تو پھر اس کی بنیاد پر کوئی خواب دیکھے نہیں جا سکتے۔ اگر آپ اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کو جن کو میں یہ زیر بحث لایا ہوں ٹھیک جگہ پہ واضح کر دیں تو پھر لوگوں کو اپنے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے دینی استدلال باقی نہیں رہتا، چنانچہ پھر ایک ہی شکل رہ جاتی ہے کہ آپ اپنی بات معقول دلائل سے پیش کیجئے۔ اگر کوئی جائز معاملہ ہے اس میں آپ دعوت دیتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ متفق ہو جاتے ہیں، تو اس عام اصول کے تحت کہ اگر ہم نے مل کے کوئی فیصلہ کیا ہے، کوئی کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کوئی جدوجہد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کوئی ادارہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، کوئی تنظیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے، ان میں سے کچھ بھی ناجائز نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، تو اس میں جو کچھ بھی ہم طے کر لیں گے اس کی پابندی کرنا ہم پر لازم ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں کوئی بات خلاف شریعت نہ ہو، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں کوئی بات خلاف شریعت نہ ہو، اور اس کے لیے دینی اصطلاحات کو تحریف کر کے کبھی استعمال نہیں کریں گے، بس اسی جگہ کھڑے ہوں گے۔ مجھے حق حاصل ہے کہ میں کسی دینی مقصد کو سامنے رکھ کے ایک ادارہ بناؤں، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کے لیے ایک تنظیم بنائیں، آپ بتائیے آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں، اس سے کیا مقاصد پیش نظر ہیں، اس کا نظم کیا ہوگا۔ دینی اصطلاحات کو اپنے لیے استعمال نہ کیجیے، یہ دین کا اپنے مقاصد کے لیے استعمال ہوگا، دین جیسے کہ وہ ہے اس کو اسی طرح سمجھا جائے گا اور اسی جگہ پر رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اصل ذمہ داری کا عنوان ہے، اس میں جو آیت سر عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، 58 نمبر آیت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، نہایت عمدہ بات ہے یہ جس کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ میں نے لکھا ہے سورہ نساء میں جہاں اللہ اور رسول اور الامر کی اطاعت کا وہ بنیادی اصول بیان ہوا ہے جس کی وضاحت ہم نے اوپر کی ہے، یعنی اس سے پہلے جو باب تھا اس کا عنوان تھا بنیادی اصول، اور اس میں جس آیت کو سر عنوان رکھا گیا وہ آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس آیت میں کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اس کے مضمرات کیا ہیں، اس کے لوازم کیا ہیں، ان پر ہم بحث کر چکے۔ جس جگہ یہ بات بیان ہوئی ہے اس سے متصل پہلے، یعنی جہاں وہ بات بیان ہوئی ہے اس سے متصل پہلے یہ آیت، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی آیت 58، وہ آیت 59 ہے، اس سے متصل پہلے یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اس اصول کی بنیاد پر جو ریاست قائم ہوگی، یہ موقع و محل کی میں نے نشاندہی کی ہے، یعنی آیت ہے کہاں؟ پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ اصل ذمہ داری کیا ہے، اس کے بعد اطاعت کا ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے متصل پہلے یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اس اصول کی بنیاد پر جو ریاست قائم ہوگی اس کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ قوم کی امانتیں اہلیت کی بنیاد پر لوگوں کے سپرد کریں۔
اگر آپ غور کر کے دیکھیے تو دو ہی چیزیں ہیں جو اس وقت آپ کے پورے ملک میں زیر بحث رہتی ہیں، سارے مقدمات اسی کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، عدالتیں اور خاص طور پر عدالت عظمیٰ اسی بنیاد پر مداخلت کرتی ہے۔ جتنے بھی معاملات پیچیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کی خرابیاں نمایاں ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی چیز کار فرما ہوتی ہے۔ تو کیا کیا ہے اللہ کے دین میں کہ اس اصل ذمہ داری کو پہلے واضح کیا ہے، اور اس میں دو باتیں کہی ہیں۔ ایک یہ کہ قوم کی امانتیں اہلیت کی بنیاد پر لوگوں کے سپرد کریں، اسی کو آپ دور جدید کی اصطلاح میں کہتے ہیں تمام معاملات میرٹ پر ہونے چاہیے۔ یہ ایک ہی بات ہے جو اصل میں پورے کے پورے نظم کے اندر صحیح روح پھونک دیتی ہے۔ جو کچھ بھی انتخاب ہونا ہے، اب آپ ایک ایک چیز پر اس کا اطلاق کر کے دیکھ لیجیے۔ قوم کی امانتیں سپرد کرنے کا مرحلہ آ رہا ہے، آپ نے ایک سیاسی جماعت بنا رکھی ہے، آپ اس میں لوگوں کو امیدوار کی حیثیت سے منتخب کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ سے یہ تقاضا کیا جائے گا کہ اب چونکہ یہ لوگ اس مقصد کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں کہ یہ قوم کی امانتیں سنبھالیں گے، تو یہ اہلیت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ جب ریاست کا نظم آپ کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو آپ کو جگہ جگہ تقرر کرنا ہوتے ہیں، ذمہ داریاں دینی ہوتی ہیں، کسی کو وزارت دینی ہے، کسی کو عمارت دینی ہے، ان سب موقعوں کے اوپر بھی آپ کو یہی کرنا ہے۔ تو اس طرح سوسائٹی میں میرٹ اور اہلیت یہی بنیاد بن جاتی ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر اس کی خلاف ورزی کے کچھ جائز موقع بھی لوگوں نے تلاش کر رکھے ہیں۔ یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ اقربا پروری سے کام لیں، آپ غلط انتخاب کریں، آپ اپنے سیاسی مقاصد کو سامنے رکھ کے انتخاب کریں، آپ اپنی وفاداری کو معیار بنا لیں۔ ان سب چیزوں کی غلطی تو واضح ہو جاتی ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ ملک کے اندر بہت سے علاقے پسماندہ ہوتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، تو ہمارے یہاں پھر کوٹا سسٹم کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ وقتی طور پر تو یہ چیز کسی علاقے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو نتائج و عواقب سے لحاظ سے دیکھیں تو یہ قوم کے لیے بھی نقصان دہ، یہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ، یہ پورے نظم اجتماعی کو خلفشار اور اختلال میں مبتلا کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ پسماندہ علاقوں کو اوپر اٹھایا جائے، یعنی تعلیم وہاں آپ لے کے جائیں، آپ لوگوں کے ذوق رجحان کی تربیت کریں، آپ ان کے اندر اہلیت پیدا کریں، اس اہلیت کو بڑھانے کی صحیح کریں، لیکن نظم اجتماعی کو بہرحال اہلیتی کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے۔ بے لاگ طریقے سے یہ فیصلہ کریں کہ جو ذمہ داری آپ کسی کے سپرد کر رہے ہیں وہ چھوٹی سے چھوٹی ہے یا بڑی سے بڑی، اس کی بنیاد میرٹ ہے یا نہیں ہے۔ اس کو قرآن نے واضح کی۔ قوم کی امانتیں اہلیت کی بنیاد پر تود الامانات الی اہلہا، امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو۔ یہ سیاسی نظم کو جہاں بیان کیا ہے اس سے پہلے ہدایت دی ہے۔ اور دوسری چیز کیا؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور عدل و انصاف کو زندگی کے ہر شعبے میں اور اس کی آخری صورت میں قائم کر دینے کی جدوجہد کرتی رہے۔ دوسری چیز عدل ہے، جسٹس، یعنی آپ کو میرٹ پر فیصلے کرنے ہیں، امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرنی ہیں، اور جب بھی کوئی فیصلہ کرنے کا موقع آ جائے، اور یہ فیصلے سے مراد صرف عدالتی فیصلہ نہیں ہے بلکہ جو بھی فیصلے آپ کر رہے ہیں جہاں آپ لوگوں کے مابین کوئی حکم لگاتے ہیں، کوئی ترجیح قائم کرتے ہیں، آپ لوگوں کے مابین عدالتی فیصلہ کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، ہر موقع کے اوپر آپ کو عدل اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اصل ذمہ داری کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر کوئی ریاست اور اس کا نظم یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہا تو وہ اپنی بنیادی ذمہ داری سے انحراف کر رہا ہے، اس لیے اس کو میں نے اصل ذمہ داری کا عنوان دیا۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی اس آیت کی تفسیر میں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ کے تحت لکھتے ہیں، یعنی پہلی چیز تو یہ تھی کہ امانت حقداروں کے سپرد کرو، اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ اس دوسری چیز کی وضاحت استاذ امام نے فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں یہ امانت کے سب سے اہم پہلو کی تفصیل بھی ہے اور اقتدار کے ساتھ جو ذمہ داری وابستہ ہے اس کی وضاحت بھی۔
جن کو اللہ تعالیٰ اپنی زمین میں اقتدار بخشتا ہے ان پر اولین ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والے جھگڑوں کو عدل و انصاف کے ساتھ چکائیں۔ یعنی اگر آپ غور کیجئے تو پہلی بات بھی کافی تھی، اسی کا ایک پہلو ہے جس کو پھر آگے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی نگاہ میں امیر و غریب، شریف و وضیع، کالے اور گورے کا کوئی فرق نہ ہو، انصاف خریدنی و فروختنی چیز نہ بننے پائے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہے وہ دین کہ جس سے اگر سیاست کو جدا کر دے تو وہ چنگیزی بن جاتی ہے۔ لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ کوئی ایک خاص گروہ کی حکومت قائم ہو، یہ نہیں ہے۔ اخلاقی اصولوں کی کار فرمائی قائم ہونی چاہیے، ہمارا دین یہ چاہے گا، اور وہ سیاستدانوں کو مخاطب کر کے یہ کہے گا کہ آپ کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ میرٹ پر فیصلے کریں، اور یہ ذمہ داری آپ پر خدا نے ڈالی ہے، یعنی عامت الناس نے آپ کا انتخاب کیا ہے، یہ حق خدا نے ان کو دیا تھا، یہ آگے واضح ہو جائے گا، اور خدا نے آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ میرٹ پر فیصلے کریں اور عدل سے کام لیں۔ انصاف خریدنی و فروختنی چیز نہ بننے پائے، اس میں کسی جانبداری، کسی عصبیت، کسی سہل انگاری کو راہ نہ مل سکے، کسی دباؤ، کسی زور و اثر اور کسی خوف و طمع کو اس پر اثر انداز ہونے کا موقع نہ ملے۔ جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین میں اقتدار بخشا ہے اسی عدل کے لیے بخشا ہے۔ اس وجہ سے سب سے بڑی ذمہ داری اسی چیز کے لیے ہے۔ خدا کے ہاں عادل حکمران کا اجر بھی بہت بڑا ہے، اور غیر عادل کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ اس وجہ سے تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ بہت ہی اعلیٰ نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے، اس میں کوتاہی نہ ہو۔ آخر میں اپنی صفات سمیع و بصیر کا حوالہ دیا ہے کہ یاد رکھو کہ خدا سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے، کوئی مخفی سے مخفی ناانصافی بھی اس سے مخفی رہنے والی نہیں۔ یہ تنبیہ فرمائی، یعنی آخر میں، آیت کے آخر میں یہ فرمایا نا کہ ان اللہ نعما یعظکم بہ، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو گویا بہت سخت طریقے سے تنبیہ کر دی ہے کہ معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ اگر اقتدار کی ذمہ داری ملی ہے تو یہ ذمہ داری اس طریقے سے ادا کی جائے گی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دین سیاست میں داخل ہوتا ہے، وہاں سے نہیں جہاں سے لوگ اس کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی بنیادی غلطی جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک چیز جب آپ کے پاس آ جاتی ہے تو دین کہتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے۔ دیکھیے دو باتوں میں بہت فرق ہے، ایک یہ ہے کہ لوگوں پر واجب ہے کہ وہ شادی کرے، اور ایک یہ ہے کہ جب شادی کر لیں، یعنی شادی کرنا تو ایک جواز کا معاملہ ہے، کر لیں تو پھر اس کے بعد یہ ذمہ داریاں عائد ہو جائیں گی۔ تو یہاں بھی یہی ہے، یعنی نظم اجتماعی قائم ہو جائے تو ہمیں اس کے ساتھ وابستہ رہنا ہے۔ مسلمانوں کا کوئی حکمران موجود ہے، وہاں قانون کا نفاذ کر دیا گیا ہے تو ہمیں قانون کی پابندی کرنی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ریاست کا نظم ہمارے سپرد کر دیا گیا ہے، یہ ذمہ داری ہم پر آ گئی ہے، تو پھر اس کے بعد ہمیں عدل اور انصاف کے ساتھ اور میرٹ کی بنیاد پر معاملات کرنے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب روم و ایران کی سلطنتوں پر طاقت کی تو یہی حقیقت ہے جسے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ ہم اس دعوت کے ساتھ اٹھے ہیں کہ تم میں سے جو چاہے انسانوں کی بندگی سے نکل کر خدا کی بندگی، اور دنیا کی تنگی سے نکل کر اس کی وسعت، اور ادیان کے ظلم سے نکل کر اسلام کے عدل کی طرف آ جائے۔ انہیں چونکہ معمور کیا گیا تھا کہ وہ جزیرہ نما عرب کے اس پورے علاقے میں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست دعوت دی تھی، دین کا غلبہ قائم کر دیں۔ چونکہ رسول کی دعوت کے بعد اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ جس قوم کو دعوت دے دی گئی ہے وہ اب زمین پر باقی رہے گی۔ دو ہی صورتیں ہوں گی، یا وہ محکومی کے ساتھ زندگی بسر کرے گی اور یا مٹا دی جائے گی۔ چنانچہ جب وہ اٹھے تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم یہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے پیش نظر اصرار فرمایا کہ ریاست کا منصب کسی ایسے شخص کو نہ دیا جائے جو اس کا حریص ہو، اس لیے کہ پھر اس سے معاملات میں عدالت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔
یہ سد ذریعہ ہے۔ یعنی اگر آپ منصب کی حرص میں اٹھے ہیں تو پھر زیادہ امکان یہی ہے کہ آپ کھائیں گے، پئیں گے، بے انصافیاں کریں گے، اپنے مفادات کے لیے سیاسی مناصب کو استعمال کریں گے۔ آپ کا ارشاد ہے اِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّي عَلَىٰ هَٰذَا الْعَمَلِ أَحَدًا فَعَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرِصَ عَلَيْهِ، ہم بخدا کسی ایسے شخص کو اس نظام میں کوئی منصب نہ دیں گے جو اسے مانگے اور اس کے لیے حریص ہو۔ مانگے اور اس کے لیے حریص ہو، یہ پوری بات ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی ذمہ داری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا غلط ہے۔ ذمہ داری لینے کے لیے خدا خوفی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خدا کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا یوسف نے اپنے آپ کو پیش کیا، صحابہ کرام میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن حریص ہو کر کھڑے ہو جانا اور اس کی تلاش میں رہنا، یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق ہماری اخلاقی تطہیر سے ہے، اور دین آیا ہی اس لیے ہے کہ ہم ہمارے باطن کا تزکیہ کریں۔ اس کا مخاطب قانون نہیں ہے، یہ جو بات کہی جا رہی ہے، اس کا مخاطب فرد ہے۔ حکمرانوں کو جب وہ دوسروں کو کوئی مناسب دے رہے ہوں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم مناسب کے حریص لوگوں میں یہ مناسب بانٹ رہے ہیں، اور لینے والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے نفس کو پاک کیا ہے، ہم یہ ذمہ داری اٹھانے جا رہے ہیں۔ صحابہ کو بھی آپ نے نصیحت کی کہ وہ اس معاملے میں خدا سے ڈرتے رہیں اور عمارت کے طالب نہ بنے، یعنی اس کی حرص اپنے اندر پیدا کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ پوری بات ہے۔ آپ نے فرمایا لا تسل العمارہ فإنک ان اوتیتھا عن مسئلۃ وکلت الیہا وان اوتیتھا من غیر مسئلۃ وعنت الیہا، عمارت کے طالب نہ بنو، اگر یہ تمہاری خواہش کے نتیجے میں تمہیں دی گئی تو تم اسی کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور اگر بغیر خواہش کے حاصل ہوئی تو اللہ کی طرف سے اس میں تمہاری مدد کی جائے گی۔ کسی منصب کا حریص ہونا، اس منصب کو اپنا ہدف بنا کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اور چیز ہے، اور کسی ذمہ داری کے لیے اپنے آپ کو خدا خوفی کے ساتھ پیش کرنا، یہ بالکل اور چیز ہے۔ یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ پہلی ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ چنانچہ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اسی عدل کو قائم کر دینے کے لیے خلفائے راشدین نے اپنے دروازے فریاد اور اعتراض کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے، یعنی یہ عدل فراہم کرنے کی جو ذمہ داری ان پر عائد ہوتی تھی اس کے لیے ان کا اہتمام تھا۔ فقیرانہ زندگی اختیار کی، یعنی ہمارے کوئی محل نہ ہو، کوئی خدم و حشم نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ پڑے، لوگ ہم اپنے اندر سے محسوس کریں، یہاں تک کہ پیوند لگے کپڑے پہنے، بوریے کو تخت بنایا، اور اپنے عوام کے اندر انہی کی طرح اور انہی کے معیار پر اس طرح جیے کہ زمین و آسمان پکار اٹھے، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں۔ یہ اصل ذمہ داری ہے، یعنی جس کی ہمیں تلقین کرنی ہے۔ سیاست کا نظم، قدرت کے قانون کے مطابق لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، اٹھاتے رہتے ہیں ہر جگہ۔ یعنی اگر کہیں جمہوری نظام ہوگا تو بعض لوگ فطری طور پر سیاستی کا ذوق رکھتے ہیں، ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں، جو فراغت اس کے لیے چاہیے وہ بھی اللہ نے ان کو فراہم کی ہوتی ہے۔ دین کے دائیوں کا کام یہ ہے کہ وہ یہ چیز انہیں بتائیں، ان کے دل و دماغ کو دین کے لیے مفتوح کریں، نہ کہ ان کے حریف بن کے کھڑے ہو جائیں۔ یعنی یہاں بھی دیکھیے کیا چیز ہے۔ ہم نے علامہ اقبال کا مصرع تو یہ پڑھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اس کا یہ مطلب تو بالکل ٹھیک تھا کہ سیاست کو اخلاقی اقدار کا پابند ہونا چاہیے، اس لیے کہ دین کیا ہے؟ اخلاقی اقدار کی تعلیم ہے۔ عدل، انصاف، یہ چیزیں ہیں جو قائم کرنی ہے۔ معاہدات کی پابندی، اخلاقی حدود کی پاسداری، اس کی ہمیں تلقین بھی کرنی تھی۔ اور اگر سیاست ان چیزوں سے بیگانہ ہو جائے تو پھر وہ میکیاویلی کی سیاست بن جاتی ہے۔ یہ بات بالکل اپنی جگہ درست تھی۔ اس کا مطلب ہم نے یہ لیا کہ نہیں، ہر مذہبی آدمی کو سیاستدان ہونا چاہیے، یہ ایک غلط تعبیر تھی، اور یہ دین کی سیاسی تعبیر کے بطن سے پیدا ہوئی۔ دین کی سیاسی تعبیر بھی بالکل بے بنیاد ہے، اور اس کے یہ لوازم بھی بالکل بے بنیاد ہے۔ یعنی میرا اگر دل چاہتا ہے کہ میں سیاست کروں تو ٹھیک ہے، پھر مجھے اپنے اس منصب سے الگ ہو جانا چاہیے۔ ایک ڈاکٹر جب فیصلہ کرتا ہے
کہ مجھے سیاست میں حصہ لینا ہے تو ناگزیر ہے کہ کلینک بند کرے گا اور وہ ایک دوسرا منصب اختیار کر لے گا. لیکن اگر مجھے ایک دین کے عالم کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے تو پھر میرے لیے یہ طے کر دیا گیا ہے کہ میرا اصل کام لوگوں کو خبردار کرنا ہے، انہیں دین بتانا ہے، بے کم و کاس بتانا ہے. اور دین بتانا ہے اور بے کم و کاس بتانا ہے، یہ حریف بن کے نہیں بتایا جا سکتا، یہ تو خیرخواہ بن کے ہی بتایا جا سکتا ہے، جہاں ہر آدمی آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہو، کوئی اپنے آپ کو اپنا دشمن نہ سمجھتا ہو، اور آپ جو کچھ کہیں وہ عہدوں سے مناصب سے بالاتر ہو کر کہیں. یہ ناگزیر ضرورت ہے ایک عالم کے اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنے کی. تو اس وجہ سے ہم نے اپنے ممدوح و مخدوم مولانا سید ولی اللہ مودودی صاحب کے نقطہ نظر کو جب غلط سمجھا تو اس پہلو پر بھی تنقید کی، یعنی ان کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ بنیادی طور پر وہ تعبیر بھی درست نہیں ہے، اس میں بھی چیزیں اپنی جگہ پر نہیں رہیں. اور دوسرے یہ کہ اس کے بعد جو یہ کہا گیا ہے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بڑے لیڈر جن کی میرے دل میں بڑی عزت ہے، ان سے جب یہ پوچھا گیا اور ان کا تعلق اسی نقطہ نظر کے ساتھ تھا، اسی مدرسہ فکر کے ساتھ تھا، یعنی دین کی سیاسی تعبیر کا مدرسہ فکر، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو پروفیسر تھے، پڑھا رہے تھے، پھر آپ نے یہ سیاسی زندگی کیوں اختیار کی؟ اب اس کا صحیح جواب کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب یہ تھا کہ میں نے یہ محسوس کیا جس طرح کہ کوئی بھی آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ میں اس ذمہ داری کے بجائے اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے ادا کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ دین میں تو مجھ پر لازم تھا کہ میں سیاست کروں. یہ ہے وہ جگہ جہاں پر اصل میں آپ ایک ایسی چیز دین میں داخل کر دیتے ہیں جو دین میں نہیں ہے. وہ اقدام جائز تھا، کر لیا جاتا تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی، اس کا یہ جواب دیا جاتا تو یہ بھی معقول تھا. یعنی ایک آدمی کو والدین نے ڈاکٹر بنا دیا، وہ اپنا کیریئر تبدیل کرنا چاہتا ہے، اپنے میدان کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، کر لے، لیکن اس کا یہ جواب یہ کسی طرح صحیح نہیں ہے. یہ باب یہاں ختم ہو گیا. اس کے بعد ہم اگلے باب کا مطالعہ کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر